الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ انتہائی قابل احترام اس مسجد کی روح رواں، اس محفل کے روح رواں حضرت قاری عبدالحمید صدیقی صاحب، جناب قاری شرف الدین صاحب، جناب نثار المصطفیٰ صاحب، پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب سلطان پوری، حضرت علامہ عنایت اللہ صاحب، جناب نور المصطفیٰ نورانی صاحب، مولانا حیدر علوی صاحب، میرے دوست میرے بھائی طاہر اقبال صاحب، زبیر کیانی صاحب، جناب چودھری ظہیر ایڈوکیٹ صاحب، دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ مجھ جیسے خاکسار کو، مجھ جیسے کم علم کو یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ اس تاریخی مسجد فتح خان، اس تاریخی مسجد میں جہاں نام لیا گیا کہ کئی بزرگوں نے خطاب فرمایا ہے، مجھ جیسے کم علم کو، خاکسار کو، ایک طالب علم کو یہ موقع میسر آ رہا ہے کہ میں ختم نبوت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے محو گفتگو ہوں۔ جو القابات میرے نام کے ساتھ لگائے گئے، میں گزارش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، ابھی علم دین سیکھ رہا ہوں۔ جو کچھ علماء سے سیکھا ہے، جو کچھ ان کی کتابوں سے پڑھا ہے، کوشش کروں گا کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے جاری ہو جائے اور کوئی ایسی بات آپ کی سماعتوں سے گزر جائے جو ہم سب کے لیے مغفرت کا سامہ پیدا کر دے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کا عقیدہ عطا فرمایا، کہ ہم نے ان گھرانوں میں آنکھ کھولی کہ ہماری اس دنیا میں آنکھ کھلتے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم نے ان گھرانوں میں آنکھ کھولی کہ جب ہم اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں ہمارے گھرانے میں ہمارے والدین بتا دیتے ہیں کہ مقام اولیاء کیا ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے، اپنی آنکھ کھولی تو ہمیں ہمارے والدین نے نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی فضیلت بیان کروا دی۔ ہمیں بتا دیا کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، ساری زندگی اس کی کوئی فرض نماز قضا نہ ہو، چاہے وہ اپنی تہجد کی نماز بھی قضا نہ کرے، چاہے وہ پورے رمضان کے روزے اور تمام نفلی روزے بھی رکھ لے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، لیکن اگر وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں یہ سارے کام کرتا ہوں، مجھے حضور سے محبت نہیں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقہ، یہ فکر اور یہ نظریہ ہماری گھٹی میں پلا دی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب بھی دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف سازشوں کا آغاز کرنا چاہا، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہا، بڑی کوششیں کی، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ پھر کسی کے ذہن میں آیا کہ تم سب بے وقوف ہو، اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا ہے، اس روح زمین سے اسلام کو مٹانا ہے، تو مسلمان کے قلب سے عشق مصطفیٰ کو مٹانا ہوگا۔ تم سارے کام کر لو، لیکن اگر مسلمان کے قلب سے عشق مصطفیٰ کو نہ مٹا سکے تو مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے عشق مصطفیٰ ان کے ایمان کی جان ہے، ہمارا مرکز و محور ذات مصطفیٰ ہے۔
ہماری عبادات کا مرکز و محور اللہ کی ذات اور وسیلہ مصطفیٰ کے علاوہ اس دین، اس ایمان، اس عقیدے، اس نظریے کا کوئی کام نہیں. یہ ہمیں بتا دیا گیا. اب جب دشمنان اسلام نے سازشوں کا آغاز کیا اس سوچ و فکر کے بعد کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچانا ہے تو ذات مصطفیٰ کو نقصان پہنچانا ہوگا، اب ٹارگٹ کیا گیا ذات مصطفیٰ کو. کبھی ہمارے سامنے ابو جہل آتا ہے، کبھی ہمارے سامنے مسیلمہ کذاب آتا ہے، کبھی ہمارے سامنے سلمان رشدی آتا ہے، کبھی ہمارے سامنے ڈنمارک کے اخبارات میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والا ایڈیٹر آتا ہے، کبھی ہمارے سامنے فیس بک کا مالک آتا ہے، اور کبھی ہمارے سامنے پنجاب کے گورنر کی صورت میں شیطان تاثیر بھی آتا ہے. کوشش کی جا رہی ہے ان سب کے ذریعے کہ مقام مصطفیٰ کو گھٹایا جائے. عزیزان من، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ دشمنان اسلام نے سوچ لیا کہ آخری نبی جس کو مانا جاتا ہے اس محمد کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہے تو کوئی نبی پیدا کر دو. مسلمانوں کی توجہ جو صرف ایک نبی کی طرف ہے، ان کا مرکز و محور جو ذات مصطفیٰ ہے، وہاں سے دھیان کو ہٹا کر، توجہ کو ہٹا کر اس طرف توجہ کر دو کہ ایک اور نبی بھی ان کی توجہ کا مرکز بن جائے. اب مسلمہ کذاب اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. کچھ کام کی باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا جو کچھ سیکھی ہیں. غور فرمائیے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہونے کی توقع بھی ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، سارا بیان کریں گے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر. مسلمہ کذاب نے جب یہ کہا کہ میں نبی ہوں تو یہ نہیں کہا کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا. کمال یہ دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن محمد مصطفیٰ کو آخری نبی نہیں مانتا کیونکہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ. اب جو بھی ایسا کام ہو جس میں عالم جہاد بلند کرنا ہو تو کسی اور سے پوچھنے سے پہلے، کسی اور کو دیکھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ایسے مواقعوں پر انہوں نے کیا کیا. اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو صحابہ کرام نے کیا کیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کو یہ پتہ چلا کہ ایک بندہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، عبادتیں بھی پوری کرتا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے، نبی کو نبی بھی مانتا ہے، بس آخری نبی نہیں مانتا. کیا کیا جائے؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، اس ملک کا صدر ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، میرا کام تو ہاتھ چموانا ہے، میرا کام تو پولیس کو دیکھنا ہے، انتظام کو دیکھنا ہے، فوج کو دیکھنا ہے، کہاں کہاں جا کر قبضہ کرنا ہے، کہاں کہاں ملک کو فتح کرنا ہے، کس کس ملک کو فتح کرنا ہے، کہاں کہاں اسلام پھیلانا ہے. مجھے اس سے کیا غرض کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کریں، میرے نبی تو آخری نبی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جو میرے نبی محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، صدیق اکبر اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے. میں اپنی خانقاہ میں بھی ہوں، میں مسجد نبوی میں بھی ہوں، میں امیر المومنین بھی ہوں، میں جنتی بھی ہوں، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی بشر ہیں ان سب سے افضل بھی ہوں. لیکن ڈیوٹی میری یہ ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے لیے میدان عمل میں آ جاؤں. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا. اب کمال دیکھیں، ایک طرف مسلمہ کذاب کی فوج ہے، وہ کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اور یہ بھی کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، ہزاروں لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں. دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر کا بھیجا ہوا لشکر بھی ہے، وہاں پر بھی مسلمان ہیں. نعرہ تکبیر کی صدا یہاں سے بھی بلند ہو رہی ہے، نعرہ تکبیر کی صدا یہاں سے بھی بلند ہو رہی ہے. یہاں مرنے والا بھی کہتا ہے میں شہید ہوں، وہاں مرنے والا بھی کہتا ہے میں شہید ہوں. معاملہ کیسے حل ہوگا؟ ایک طرف منکرین ختم نبوت ہیں، دوسری طرف ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کرنے والے مجاہدین ہیں. ایسے میں جب یہ جنگ جاری ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا، ایک بہت ہی سینئر بوڑھے صحابی آتے ہیں،
حضرت خالد بن ولید سے فرماتے ہیں کہ جب تلوار ہم چلاتے ہیں سامنے والا بھی نعرہ تکبیر لگاتا ہے، جب تلوار وہ چلاتے ہیں ہمارے والے بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ کئی گھنٹے کئی دن گزر گئے، جنگ ختم نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ میرے ذہن میں ایک بات ہے، میرے پاس ایک فکر نظریہ ہے، اور نعرہ تکبیر کے علاوہ میرے پاس ایک اور نعرہ بھی ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا، فرمائیے وہ کون سا نعرہ ہے جس کے بعد اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے؟ صحابی نے فرمایا جب وہ نعرہ تکبیر لگائیں تم بھی نعرہ تکبیر لگاؤ، اس کے بعد جب وہ خاموش ہو جائیں تم یا محمد کا نعرہ لگا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب لڑائی ہو رہی ہے، ایک طرف سے صرف نعرہ تکبیر ہے، دوسری طرف سے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، مسلمان اس جنگ کو جیت لیتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، اس میں فکر یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کی اہم ترین جنگ تھی، جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا کہ جب تمہارے سامنے ختم نبوت کا کوئی منکر آ جائے تو تمہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں سے 700 صحابہ کرام وہ تھے جو حافظ قرآن بھی تھے اور مسلمانوں کو علم دین بھی سکھاتے تھے۔ اب یہ سوچئے کہ کتنا اہم عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس دور میں 700 علماء اور حفاظ کرام صحابہ کرام کی شہادت کو تو قبول کر لیا، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر سمجھوتا قبول نہیں کیا۔ اس سے بڑا راستہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑی فکر اور کیا ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر بتاتے ہیں کہ اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اے جھوم جھوم کر نعتیں پڑھنے والوں، اے نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا کہ نعرے لگانے والوں، رہتی دنیا تک صدیق اکبر تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک کوئی آئے تو سب کچھ چھوڑ کر میدان عمل میں آ جانا۔ یہ بتا کر گئے ہیں صدیق اکبر سے بڑی سنت ادا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و نظریے کے مطابق سنت محمدی ادا کرے۔ اب یہ معاملہ بڑھتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ اس خطے میں ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام دشمنوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے تو ذات مصطفی کو نقصان پہنچاؤ، مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کو گھٹاؤ، مسلمانوں میں دیگر انبیاء کے نام پر نبی بھیجتے رہو، اعلان کرواتے رہو۔ اب انگریز تلاش میں تھے کہ نیا نبی کہاں سے لائیں، ڈھونڈ رہے تھے۔ آج کل اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہو اور کسی کو ڈھونڈنا ہو تو اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے۔ اس وقت انگریزوں نے اس طرح سے اشتہاری مہم چلائی کہ دیکھ رہے تھے کہ بولنے میں، دلائل دینے میں اور اپنی قلم چلانے میں بہترین شخص اس خطے میں کون ہے جس کو لالچ دیں ڈالروں کی اور تیار کریں کہ تم نبی ہونے کا دعویٰ کر دو۔ تو عدالت یعنی کہ کورٹ میں کام کرنے والا ایک معمولی ملازم، میں صرف مرزا قادیانی کہوں گا بس، آپ سمجھ جائیے، مرزا قادیانی تیار ہوا۔ اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ ہر طرح کی سپورٹ۔ اور کیا ملے گا؟ ہر طرح کی رقم۔ اور کیا ملے گا؟ کفار کا پورا نیٹ ورک۔ ٹھیک ہے، میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اس ملعون نے اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ عزیزان من، مسلمہ کذاب کا تذکرہ آپ نے سنا اور اس کے سامنے سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب مرزا قادیانی آیا ہے۔ اس ملعون کے بارے میں آج کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ بھی پتا نہیں، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس کی تحریروں کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس نے کیا کیا تحریریں لکھی، اس کی عبارات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا تھے، اس کے بارے میں ہماری خواتین، ماؤں بہنوں کو، مسلمانوں کو کچھ بھی پتا نہیں۔ ہمارے بچوں کو علم نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملعون نے جو کتابیں لکھی اس میں یہ لکھا کہ میرا یعنی کہ مرزا قادیانی کا مرتبہ امام حسن اور امام حسین سے بھی بڑھ کر ہے، معاذ اللہ۔ اس ملعون نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں
وہ دیے ہوئے اللہ کے ہیں لیکن باتیں میرے منہ کی ہیں معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف اتنی اتھارٹی اور اختیار تھا کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، میرے پاس تو یہ اختیار ہے کہ میں چاند اور سورج دونوں کے 2 ٹکڑے کر دوں معاذ اللہ۔ اس ملعون نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرا جو کلام ہے، میرا جو گفتگو کرنا ہے، میرے جو الفاظ ہیں، میرے جو جملے ہیں وہ وحی ہیں، اور میرے وحی کے سامنے حدیث مصطفیٰ کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ۔ اس ملعون نے یہ لکھا کہ جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ مجھے نبی ماننے والوں، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں کو اپنی لڑکیاں نکاح میں نہ دینا، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ انوار خلافت میں اس نے لکھا۔ اس ملعون نے ایک ایسی بات کی کہ جس کو سن کر کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کوئی حیثیت نہیں معاذ اللہ، اور وہ مرزا قادیانی کے جوتے کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں معاذ اللہ۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ان عبارات کو سننے کے بعد اگر مسلمانوں کا ایمان جوش میں نہ آئے تو پھر ایسے مسلمانوں کو کیا کہیے؟ اتنا بڑا ملعون، اس کے بارے میں ہم اپنی نئی نسل کو کچھ نہ بتا سکے۔ مبارکباد ہے کہ آج کے اس پروگرام کا انعقاد ہوا، اور یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں کوشش کریں کہ اس کو آگے لے کر جائیں اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، ایک فورس تیار کی، اور اس کے سامنے آنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان اور مذہبی قائدین کہنے والے میں سے کوئی بھی سامنے آنے کو تیار نہ ہوا۔ لیکن ایک مرتبہ پھر علماء اہل سنت نے یہ بیڑا اٹھایا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ملفوظات مہریہ میں لکھتے ہیں، غالباً صفحہ نمبر 52 یا صفحہ نمبر 65، لکھتے ہیں کہ میں ایک رات نیند کے غلبے میں تھا، مجھے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں مہر علی، یہ مرزا قادیانی میری احادیث کی تخریج کرتا ہے، اس کی تنسیخ کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا ہے، تم آرام سے نہ بیٹھو، باہر نکلو اور اس کا قلعہ کما کر دو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب جاگتے ہیں اور تہیہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد مہر علی شاہ کا ایک ہی کام ہے، مرزا قادیانی تجھے نہیں چھوڑوں۔ بڑی لمبی فہرست ہے، لکھا بھی بہت کچھ، حضرت نے بہت کچھ کہا بھی، واقعہ بھی آپ کو پتا ہوگا، مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزہ آ جائے تھوڑا سا۔ چیلنج ہوا کہ مہر علی بڑی باتیں کرتے ہو، مرزا قادیانی سے بھی تم ملے نہیں ہو، ملو گے، مقابلہ کرو گے، مناظرہ کرو گے، لکھنے کی تاثیر لاؤ گے، بولنے کا کمال لاؤ گے، سوچ و فکر لاؤ گے، پھر پتا چلے گا مرزا قادیانی کیا ہے۔ مہر علی شاہ نے کہا تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ اور لوگ بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، سناتے ہیں کہ جب حضور لاہور تشریف لائے مناظرے کے لیے تو 6.5 گھنٹے تک ان کا ہاتھ یوں ہی رہا، کیونکہ چومنے والے ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس عالم میں مناظرہ ہوتا ہے، تاریخ ساز جملہ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے تم بھی سورہ فاتحہ لکھو، میں بھی لکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کمال یہ نہیں ہے کہ تم بہت خوبصورت لکھتے ہو، کمال تو یہ ہے کہ تو قلم پکڑ کر لکھے، لیکن مہر علی شاہ قلم سے کہے کہ تو خود لکھ۔ کمال تو یہ ہے کہ قلم سے کہے کہ تو لکھ، میں تجھے چھوں گا نہیں، اور قلم خود لکھنا شروع کر دے۔ بول چیلنج قبول ہے؟ مرزا پریشان ہو گیا، بڑی باتیں ہوئیں،
سامنے نہیں آیا۔ ایک بزرگ نے ختم نبوت کی ایک کانفرنس میں ایک بات کہی تھی، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اس وقت حضرت پیر محل علی شاہ صاحب نے کہا کہ ساری باتیں چھوڑو، تیرے دلائل تیرے پاس، تیری گفتگو تیرے پاس، تیری تحریر تیرے پاس، فیصلہ یوں کر لو۔ بادشاہی مسجد کی چھت پہ دونوں چڑھتے ہیں، دونوں وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ عاشق مصطفیٰ، جو مر گیا واصل و جہنم۔ زندہ نہیں آیا، نہ زمین پہ مناظرے کے لیے تیار، نہ چھت پر جانے کو تیار، کیونکہ جن کا اپنا کمال عروج اور بلندیوں پر ہوتا ہے ان سے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر ایک مرید نے پوچھا، پیر صاحب یہ جو آپ نے دو باتیں کی وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر وہ کہہ دیتا کہ چلیں ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں، آپ قلم سے کہیے کہ وہ لکھے، تو کیا کرتے؟ اور پھر آپ نے چھت پہ چڑھنے کی بات کر دی، یہ معاملہ کیا تھا؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میں نہیں کہہ رہا تھا، کوئی مجھ سے کہلوا رہا تھا۔ ارے جس کو خواب میں آ کے حضور نے خود کہا ہو کہ یہ کام کرو، اس کی مدد حضور نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ عزیزان من، اب تحقیقی کام کا آغاز ہوتا ہے۔ سارے علماء نے بہت کام کیا، بہت محنت کی، اور پیر محل علی شاہ صاحب تک سب نے اپنے روحانی فیوز و برکات کے ساتھ مرزا کا مقابلہ کیا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، لیکن کوئی بھی ہمارے علماء کرام میں سے، ائمہ میں سے، روحانی شخصیات میں سے، سب نے اچھا کام کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن ایک کسر رہ گئی تھی، وہ یہ کہ کسی نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہم فتویٰ تو دے رہے ہیں کفر کا کہ جو ختم نبوت کے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن اس کو پاکستان کے قانون اور آئین میں بھی تو ڈلوانا ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ اس کام کو بھی تو کرنا تھا۔ کتابیں لکھ دی، فتوے آ گئے، تقریریں ہو گئیں، روحانیت سے پر کام بھی ہو گئے، تحقیقی کام بھی ہوئے، علمی کام بھی ہوئے، لیکن ایسا کوئی کام ہو کہ جب کوئی قادیانی پاکستان کی سڑکوں سے گزرے تو چیخ چیخ کر ہم کہیں تو کافر ہے، اور قانونی طور پر کافر ہے، تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا کیونکہ تیری عبادت گاہ کافر کی عبادت گاہ ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں جمعیت علماء پاکستان اپنے مخلص جان نثار 4 MNAs کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہے، جس کی قیادت علامہ شاہ احمد نورانی نے فرمائی۔ 4 آدمی کسی جنازے کو کندھا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 150-200 کی اسمبلی میں ایسے 4 افراد نظر آئے کہ مرزا قادیانی کے فکر، فلسفے، نظریے اور اس کے جھوٹے نبی ہونے کے دعوے دار اس جنازے کو علامہ نورانی کے 4 ساتھیوں نے کندھا دے کر دفن کر دیا۔ بڑے مناظرے ہوئے۔ ایک اور مرزا بھی آیا تھا اس وقت، اس نے کہا کہ یہ قانون اس طرح سے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے، یہ قومی اسمبلی یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے بلایا جائے، میں بتاؤں گا کہ آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ٹھان لی تھی کہ کسی بھی صورت میں پہلی مرتبہ اس اسمبلی میں آیا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے جاؤں گا۔ آپ نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے میرے جد امجد سیدنا صدیق اکبر نے مجھے راہ دکھائی، مجھے راستہ بتایا کہ جب منکر ختم نبوت کو دیکھو تو اپنا سب کچھ قربان کر دو، میدان عمل میں آ جاؤ، میں کام کر کے رہوں گا۔ بھٹو نے کہا، اس وقت کا وزیر اعظم، مولانا یہ کس چکر میں قوم کو ڈال رہے ہیں؟ آئین بنائیے، دستور بنائیے، ہماری ذمہ داریاں بتائیے، یہ کافر ہے وہ کافر نہیں ہے، یہ کس چکر میں ڈال رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یہ چکر نہیں ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے چکر میں پورے ایمان کا چکر ہے، جس نے اس عقیدے کو نہ مانا وہ گھن چکر ہے، سارا دین اسی چکر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔
جس نے عقیدہ ختم نبوت کو نہ مانا وہ مسلمان نہیں ہے۔ بھٹو نے کہا میں آپ کو کل سوچ کر بتاؤں گا۔ اگلے دن بھٹو نے کہا میں نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، وزیروں سے مشورہ کیا، کہتے ہیں ملا لوگ ایک دوسرے کو پہلے کافر کہتے تھے، اب سارے مل کر قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کس چکر میں پھنس گئے؟ حضور چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو۔ نورانی میاں نے کہا بھٹو صاحب ایک بات بتائیے، آپ اس ملک کے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں وزیر اعظم۔ کہا ملتان سے، شیخو پورہ سے، سکھر سے، کوئٹہ سے، بنو سے کوئی شخص اٹھے اور یہ کہے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو بھٹو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ بھٹو نے کہا میں اس چوک پہ اس کو ننگا کر کے قتل کر دوں گا۔ نورانی میاں نے کہا کہ جب بھٹو وزیر اعظم ایک دوسرا وزیر اعظم برداشت نہیں کر سکتا تو عاشق مصطفیٰ دوسرا نبی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ بسم اللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہرحال مرزا نے کہا ہمیں صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ بھٹو راضی ہو گیا۔ بھٹو نے کہا بل پیش کرو۔ بل پیش کیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں، پاکستان کے آئین میں انہیں کافر قرار دیا جائے۔ جس طرح ہندو اس ملک میں رہتا ہے، جس طرح عیسائی اس ملک میں رہتا ہے، جس طرح یہودی اس ملک میں رہ سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے قادیانی رہ سکتے ہیں تو رہیں، ورنہ سرزمین پاکستان چھوڑ دیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے۔ مرزا نے کہا میں آتا ہوں۔ مرزا نے آ کے دلائل دینا شروع کیے۔ ہمارے کچھ بد عقیدہ لوگ بھی اسمبلی میں موجود تھے۔ مرزا نے ان کی کتابوں کے حوالے دیے۔ وہ سارے مولوی کہنے لگے میں ذرا بیت الخلا سے ہو کر آتا ہوں۔ نورانی میاں نے کہا بات کرو اس پر اور دلیل دو اس پر کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تم ختم نبوت کے منکر ہو، مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہو، احادیث و قرآنی آیات میں نے پیش کر دی، تم ثابت کرو کہ منکر ختم نبوت کافر نہیں ہے۔ وہ ثابت نہیں کر سکا۔ بہت دیر تک جب بحث چلی تو اراکین قومی اسمبلی نے کہا مولانا نورانی یہ بحث تمہاری سارا دن ساری رات چلتی رہے گی، کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ حضرت نے کہا ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد پوری قومی اسمبلی کا جو فیصلہ ہوگا مان لوں گا، پھر تمہاری مرضی۔ نورانی میاں نے کہا کہ اس کے بزرگ مرزا قادیانی کے باپ نے اپنی فلاں کتاب میں یہ لکھا کہ جو میرے باپ کو نبی نہ مانے وہ ذریت البغایا ہے۔ ذریت البغایا ہے۔ کیا آپ سب اس کے باپ کو نبی مانتے ہیں؟ سب نے کہا پہلے تو یہ بتائیے ذریت البغایا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عرض کر دیں۔ نورانی میاں نے کہا کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ بدکار، ناچنے والی، فاحشہ، گندی عورت کا بیٹا ہے، جسے آپ پنجاب میں کہتے ہیں کنجری کی اولاد۔ جب اراکین اسمبلی نے یہ سنا کہ اس کے باپ نے یعنی مرزا ناصر کے باپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو اس کے باپ کو نبی نہ مانے اس کی ماں بدکار اور فاحشہ دھندا کرنے والی عورت ہے، تو سارے کھڑے ہو گئے، ابے تیری ماں دھندا کرنے والی عورت تھی۔ کہا نورانی میاں پہلے کیوں نہ بتا دیا، یہ کافر کا بچہ ہے، لکھو سائن کروا لو ہم سے یہ کافر کا بچہ ہے، یہ پہلے کیوں نہ بتایا کہ یہ ہمیں گالیاں دے رہا تھا۔ لو جی فیصلہ ہو گیا۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ جس نے ہمیں گالی دی وہ کافر ہے، آئین پاس ہو گیا۔ عزیزان من، علماء اہل سنت نے تحقیقی کام کیا، علمی کام کیا، جہاد کیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کی تحریک تھی یہ سڑکوں پر بھی لڑی گئی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دولہا بنائے بارات لے کر جا رہی ہے، سامنے راستہ بند تھا، ماں نے پوچھا پولیس والے سے ادھر آؤ میرے بیٹے کی شادی ہے، تم نے راستہ کیوں بند کیا ہے؟ اس پولیس والے نے کہا کہ ملا لوگ قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کے لیے روڈوں پر مظاہرے کر رہے ہیں،
ہزاروں کا لشکر ہے، پولیس فائرنگ کر رہی ہے، جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاؤ۔ کہا معاملہ کیا ہے یہ؟ کہا عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ ماں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ جن لوگوں کو تم گولیاں مار رہے ہو وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور تم اس پر گولیاں چلا رہے ہو۔ کہا بیٹے صحرا اتار، آج تیری برات نہیں جائے گی، تیری شہادت کا ایک عظیم کارواں جائے گا۔ اس ماں نے اپنے بیٹی کی شادی کو ختم کیا، ترک کیا، اسے اس لشکر میں بھیجا، اس کا بیٹا بھی جام شہادت نوش کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے یہ جذبہ آج مردہ کیسے ہو گیا؟ میلاد پر اپنے گلیوں کو سجانے والوں یہ بتاؤ کہ آج یہ جذبہ مردہ کیسے ہو گیا؟ جھوم جھوم کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والوں یہ بتاؤ یہ جذبہ ختم کیسے ہو گیا؟ کیا جب قبر میں ہم جائیں گے تو حضور جب ہم سے پوچھیں گے کہ میرے عقیدہ ختم نبوت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کی مشرف نے، زرداری نے، شیطان تاثیر نے، اور خدا نہ خواستہ ہو گیا ہوگا، تم نے اس وقت کیا کیا؟ تو ہم کہیں گے حضور ہم نے تو آپ کی میلاد پڑھی، ہم نے جھنڈے لہرائے، جلوس نکالا، زندہ باد زندہ باد، نعتیں پڑھی۔ کیا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمئن کر سکیں گے؟ ایک ماں اپنے بیٹے کی شادی کی رات اس شہید کا جنازہ اٹھانے کو تیار ہے، اور ہم اپنی عمر کے اس حصے میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تو دور کی بات ہے، اس بارے میں علم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آخری بات، یہ قادیانی اس وقت جو کام کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی یہودی یعنی کہ اسرائیل، بھارت یعنی کہ ہندوستان، امریکہ، لندن یعنی کہ UK، جرمنی، فرانس، یہ وہ ممالک ہیں، اور کینیڈا، اور اب تو ساؤتھ افریقہ بھی، یہ وہ ممالک ہیں جو اس وقت قادیانیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ برطانیہ میں اپنے گھر میں کوئی ٹیلی ویژن چینل دیکھنا چاہیں تو آپ کو 16 پاؤنڈ اسٹرلنگز، جو وہاں کی کرنسی ہے پاؤنڈ اسٹرلنگ، 16 پاؤنڈ اسٹرلنگز ایک مہینے کے آپ دیں گے تو آپ جیو دیکھ سکیں گے، یا جیو جیسے اور چینل۔ کسی کا ریٹ 14 پاؤنڈ ہے، کسی کا 18 پاؤنڈ ہے، کم و بیش 16 پاؤنڈ۔ لیکن کچھ ایسے چینل ہیں جو برطانیہ کی حکومت نے فری میں دکھانے کا اہتمام کیا ہے، جس میں برطانیہ کا ایک نیوز چینل ہے ITV، اسکائی نیوز، یہ فری میں چلتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسکائی نیوز کا جب آپ کارڈ لیں گے اور اس کو اپنے ریسیور میں ڈالیں گے تو قادیانیوں کا چینل فری میں آتا ہے، اس کا کوئی چارج نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر مختلف شاپنگ سینٹرز کے باہر قادیانیوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہیں بغیر پیسے، میونسپل کارپوریشن ان سے کوئی پیسے نہیں لیتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کم ہیئر دس از دا ٹرو اسلام، ادھر آئیے یہ اصل اسلام ہے۔ اپنی کیسٹس دے رہے ہیں وہ سستے داموں میں، اپنے کتابچے دے رہے ہیں سستے داموں میں۔ یہی کام جرمنی میں، یہی پیرس یعنی کہ فرانس میں، یہی ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر جماعت احمدیہ کا لیٹر ہیڈ ہو اور اس پر کسی کے لیے ویزے کی سفارش کی گئی ہو تو پاکستان میں موجود ہر ایمبیسی اسے بغیر ڈاکومنٹس کی پابندی کے ویزے فراہم کرتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں لیکن عالمی سازشوں سے بے خبر ہیں۔ ہم یہاں رہ رہے ہیں لیکن ہمارے خلاف پلانز باہر تیار ہو رہے ہیں۔ ہم یہاں رہتے ہیں لیکن ہمارے خلاف سازشیں کہاں کہاں تیار ہو رہی ہیں۔ ویب سائٹس پر دیکھیں، انٹرنیٹ پر قادیانیوں نے کس کس طرح کی تقاریر لگائی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ 5 لاکھ روپے پاکستان کے مختلف گاؤں میں، گوٹھوں میں، اب تو سندھ میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان کے گاؤں گوٹھوں میں ان کے مبلغین جاتے ہیں، 5 لاکھ روپے ایک نوجوان کو دینے کے لیے تیار ہیں بمے نوکری کہ تم ہماری قادیانی لڑکی سے شادی کرو اور قادیانی ہو جاؤ۔
اور میں خود ایک لڑکے کو، کراچی کے لڑکے کو جانتا ہوں جو اس وجہ سے قادیانی ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان نے، فدائین ختم نبوت نے ایک پورا مہینہ ختم نبوت کا منایا، اور ایک مہینے کے اندر ہم نے کراچی کی کئی مسجدوں میں یہ پروگرام کیا اور اسی طرح کی معلومات دی۔ فرق تو ضرور آ رہا ہے لیکن تحرک نہیں آ رہا۔ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان من، قادیانیوں نے پاکستان بننے کی ہمیشہ مخالفت کی، اور اس وقت ہمارے قبائلی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، پیسوں کا ٹرانسفر سارے کا سارا قادیانیوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ قادیانی بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے آج سے 40 سال پہلے، اور اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ الگ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ قادیانی مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، لسانیت کو ہوا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کی ایک لسانی تنظیم، اس کا بے غیرت قائد جو لندن میں بیٹھ کر مسلمانوں کو مرواتا ہے، اس بے شرم نے قادیانی مرزا کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جس نے قادیانی کی نماز جنازہ پڑھی وہ بھی کافر ہو گیا، جس نے قادیانی کے لیے دعائے مغفرت کی وہ بھی کافر ہو گیا، بلکہ جس نے اس کافر کو کافر نہ مانا وہ بھی کافر ہو گیا۔ اس بے غیرت نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، الطاف حسین نے، اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ اور امام اعظم نے کیا خوب کہا کہ اگر کوئی تمہارے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اگر تم نے اس سے یہ پوچھا کہ اپنی نبوت کی دلیل دو تو بھی تم کافر ہو گئے۔ تم نے دلیل کیوں مانگی؟ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ خدا نہ خواستہ، دیکھیں یہ کتنی لا علمی کی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ یا صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد العلماء حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی، مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان نورانی، ماشاء اللہ۔ آپ کا انتظار۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تم نے اگر اس سے کہا کہ اس کی دلیل دو تو تم دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب ذرا غور فرمائیے، اگر لوگوں کو ہم عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت سے آگاہ نہیں کریں گے تو پان کی دکان پر کھڑا کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ، اور آپ نے اس کو کہہ دیا اچھا کیا دلیل ہے، گئے۔ علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کو ہم حجت بنا لیں کہ مجھے علم ہی نہیں تھا۔ مسجد فتح خان میں تقریب ہو رہی ہے، اجتماع ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، ختم نبوت کا علم دلانے کے لیے میں نہیں گیا، پھر کہہ دیا میں لا علم ہوں۔ علماء کرام ممبر سے ہر جمعے کو تقریر کر رہے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، محمد مصطفیٰ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میں سنتا ہی نہیں ہوں، پھر کہتا ہوں میں لا علم۔ عزیزان من، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی دینی عقائد پر مبنی تعلیمات بھی اپنے بزرگوں سے حاصل کریں، اور مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جدید علوم پر بھی دسترس حاصل کریں۔ ہمیں جب یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ دنیا بھر میں ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، دشمن کیا کر رہا ہے جب یہی معلوم نہ ہو تو پھر آپ اس سے لڑائی کیسے لڑیں گے۔ قادیانی اب پاکستان میں اس طرح سے داخل ہو گئے دوبارہ کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ 2 مہینے پہلے کراچی کی پولیس کا جو سربراہ تھا وہ قادیانی تھا، CCPO، کیپٹل سٹی پولیس آفیسر،
جو کراچی کی پوری پولیس جس کے کنٹرول میں تھی وہ قادیانی تھا، اور اس وقت وہ ڈائریکٹر FIA ہے، وہی قادیانی۔ 3 مہینے 4 مہینے پہلے ہماری انٹیلیجنس بیورو IB انٹیلیجنس بیورو کا جو سربراہ تھا وہ بھی قادیانی تھا۔ اتنی حساس ایجنسی کا سربراہ قادیانی۔ اور کچھ اطلاعات ہیں کہ جو عاصیہ ملعونہ کو معاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ قادیانی ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہماری وزارت داخلہ میں بھی کچھ اہم عہدوں پر لوگ قادیانی ہیں۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ کے بچوں کی اسکولوں میں قادیانی گھس جائیں گے۔ ان کو جو نصاب پڑھایا جائے گا وہ لکھنے والے بھی قادیانی ہوں گے۔ آج اس روحانی، ایمانی و نورانی محفل میں جو حضرت امام حسین کے نام سے بھی منسوب ہے، اس عظیم المرتبت محفل میں عظیم المرتبت علماء کرام و شیوخ عظام کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، وہ خالی ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ اٹھا کر اس مسجد میں یہ وعدہ کرو کہ آج سے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان و مال کی قربانی دیں گے، سنت صدیقیت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں کہیں کوئی ملعون نظر آئے گا جو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا، اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ اب معاملہ عقیدہ ختم نبوت کا ہو یا توہین رسالت کا معاملہ ہو، اس ملک میں ہم مشن نورانی کے مطابق، فکر نورانی کے مطابق انشاءاللہ علم جہاد بلند کریں گے اور جان و مال کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں اگر کوئی لفظ، کوئی جملہ آپ کو ناگوار گزرا ہو یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی کا خواستہ ہوں۔ وما علینا البلاغ۔